سورۃ الانعام آیت نمبر 143 to 152 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیت 8 ازواج قسمیں من الضأن بھیڑ سے، اثنین 2 ومن الماعز اور بکری سے، اثنین 2 کل آپ کہہ دیں اذکرین یا دونوں نر حرما اس نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین یا دونوں مادہ، اما یا اشتملت وہ مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام رحم، الانثیین یا دونوں مادوں کے، نبئونی خبر دو مجھے، بے علم کسی علم کے ساتھ، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے، اثنین 2 وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائیوں میں سے، اثنین 2 کل کہہ دو، اذکرین کیا دونوں نر حرما اس نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین یا دونوں مادہ، اما یا اشتملت وہ مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام رحم، الانثیین دونوں ماداؤں کے، ام کنتم یا تھے تم، شہداء حاضر، اذ وصاکم جب وصیت کی گئی تھی تمہیں، اللہ نے، بہذا اس کی، فمن پھر جو، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افترا باندھے، علی اللہ تعالیٰ پر، کذبا جھوٹ، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے، الناس لوگوں کو، بغیر علم کے بغیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو یا سب ظلم کرنے والوں کو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں، یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ قل کہہ دیجئے، نہیں آجدو میں پاتا، فی ما اس میں جو، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، محرمن کوئی حرام کیا ہوا، علی طعام کسی کھانے پر، یطعمہ کہ وہ کھائے اسے، الا ان یکون مگر یہ کہ وہ ہو، میتۃ مردار، او دمن یا خون، مسفوحن بہایا ہوا، او لحم یا گوشت، خنزیر سور کا، فإنہ تو بے شک وہ، رجس ناپاک ہے، او فسقن یا نافرمانی کا باعث ہو، اوہلا نام لیا گیا ہو یا پکارا گیا ہو، لغیر اللہ غیر اللہ کا، بہی اس پر، فمن اضطر پھر جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغ نہ کہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا اور نہ، عاد حد سے تجاوز کرنے والا، فإنہ تو بے شک، ربک آپ کا رب، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں موجود جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، سوائے یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون، یا سور کا گوشت، یا وہ ناپاک یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز کھا لے، بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور ان پر جو، ہادو سب یہودی بن گئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، کل ہر، ذی ظفر ناخن والا جانور، ومن البقر اور گایوں میں سے، والغنم اور بکریوں میں سے، حرمنا ہم نے حرام کر دی ہیں، علیہم ان پر،
شحومہما ان دونوں کی چربیاں، الا ما مگر جو حملت اٹھایا ہو، ظہورہما ان دونوں کی پیٹھوں نے، اول ہوایا یا انتڑیوں نے، او ما یا جو اختلطا ملی ہو، بے عظمی ہڈی کے ساتھ، ذالک یہ جزیناہم ہم نے سزا دی انہیں، بے باغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ یقیناً سچے ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی رہ جائے یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ فَإِن پھر اگر کذبوک وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل تو کہہ دیجئے، ربکم تمہارا رب ذو رحمت رحمت والا ہے، واسعۃ وسیع، ولا اور نہیں، یرد ہٹایا جاتا، بأسہ اس کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب کا دامن بڑا رحمت سے وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے، الذین وہ لوگ جو اشرکوا سب نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا ہم نہ شریک بناتے، ولا اور نہ آباؤنا ہمارے باپ دادا، ولا اور نہ حرمنا ہم حرام کرتے، من شیء کوئی چیز، کذالک اسی طرح، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا ان سب نے چکھ لیا، بأسنا ہمارا عذاب، کل کہہ دیجئے، حل کیا، عندکم تمہارے پاس ہے، من علم کوئی علم، فتخرجوہ تو تم سب نکالو اسے، لنا ہمارے لیے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وان اور نہیں، انتم تم الا مگر تخرصون تم اٹکل دوڑاتے۔ یہ مشرک لوگ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ کل کہہ دیجئے، فللہ پھر اللہ ہی کے لیے، الحجۃ البالغۃ دلیل کامل ہے، فلو شاء پر اگر وہ چاہتا، لہداکم ضرور ہدایت دیتا تمہیں، اجمعین سب کو۔ پھر کہو، تمہاری حجت کے مقابلے میں حقیقت تک پہنچنے والی حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ کل کہہ دیں، ہلما لاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین جو یشہدون وہ سب گواہی دیں، بآیاتنا ہماری آیات کو، والذین اور وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور دوسروں کو اپنے رب کا شریک بناتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، تعالو تم سب آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، ما حرما جو حرام کیا گیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ یہ کہ نہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، بہی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کیا کرو، ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کے ڈر سے،
نحنو ہم نرزقکم تمہیں رزق دیتے ہیں وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی، ولا اور نہ تقربو قریب جاؤ الفواحش بے حیائی کے، ما ظہرا جو ظاہر ہیں، منہا ان میں سے، وما اور جو باطنہ چھپی ہوئی ہیں، ولا اور نہ تقتلو تم قتل کرو النفس کسی جان کو، التی جسے حرم اللہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ذالکم یہ وصاکم اس نے وصیت کی تمہیں، بہی اس کی، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کرو یا سمجھ لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے یا عقل سے کام لو۔ ولا تقربو اور نہ تم قریب جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی ہی اس سے جو احسنو اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی پختگی کو، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو الکیلا ماپ، والمیزانہ اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی جان کو، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا اور جب کل تم بات کرو، فعدلوا تو تم سب انصاف کرو، اس حال میں کہ لو کانا اگرچہ ہو، ذا قربا قرابت والا، وبعہد اللہ اور اللہ کے عہد کو، اوفو تم پورا کرو، ذالکم یہ وصاکم وصیت کی تمہیں، بہی اس کی، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ عقل کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہو جتنا اس کی استطاعت ہے، اور جب بات کہو انصاف کی بات کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔